میں ہوں ڈاکٹر ابرار عمر. میں ایک سرٹیفائڈ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں, ایک سرٹیفائڈ ہپنوٹسٹ ہوں اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں. آج ہم بات کریں گے خریداری کی بیماری. اب آپ کہیں گے خریداری کی بیماری, خریداری تو کرنا ضروری ہے زندگی کے لیے. تو خریداری بھی ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو شاپاہولک کہتے ہیں. شاپاہولک, SHOPAHOLIC, اور اس کو کمپلسو بائنگ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو بیماری لگ جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, یہ کہ اب نارملٹی کہ میں نے چیزیں خریدنی. آپ چیزیں خرید کے انبار لگاتے ہیں, غیر ضروری چیزیں, بے معنی چیزیں. بے معنی سے مراد جن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو, اور گھر میں آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں. کچھ لوگوں کو کپڑے خریدنے کا شوق ہے, وارڈروب بھرے ہوئے ہیں کپڑے, انہوں نے کبھی استعمال نہیں کرنے, پیسے خرچنے ہیں, بازار جانا ہے اور چیزیں خریدنی ہیں. اور جیسے میں نے کہا غیر ضروری چیزیں بھی خریدنی ہیں, بہت زیادہ خریدنی ہیں, اپنی ضرورت سے زیادہ خریدنی ہے, اور خرید کر سیٹسفیکشن ڈھونڈنی ہے, لیکن سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں ملنی, پھر جانا ہے خریدنی ہے. صاحب ذرا یہ کمپلسو بائنگ ڈس آرڈر ہے کہ آپ کے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں نے خریدا نہیں, میں باہر نہ گیا یا گئی. خواتین میں یقیناً یہ بیماری زیادہ ہوتی ہوگی, آئی گیس. ابھی میں اسٹیٹسٹیکلی اس کو نہیں انالائز کر پایا, نہ میں نے اس کو کیا ہے کہ خواتین, لیکن بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. تو شاپاہولک وہ شخص ہے جو کہ اس ایلمنٹ کا شکار ہے, اور اس کو کمپلسو بائنگ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے, CBD کہیں. اور اس کا کوئی ایسا ڈائگنوسس موجود نہیں ہے میڈیکل سائنس میں. یعنی کہ اگر آپ جو ہمارے وہ مینولز ہیں ان کے اندر جائیں گے ICD میں, اور دوسرا جو سائیکولوجیکل مینول, تو آپ کو وہ ڈائگنوسس اس طرح ملے گا نہیں. لیکن مینٹل ہیلتھ کے لوگ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں بندے کی سائنس سمٹمز اور اس کی بیہیویئرل سمٹمز اور ایموشنل سمٹمز میں. لیکن مین وجہ اس کے پیچھے سیلف اسٹیم کا کم ہونا, یا کہیں پہ سیلف اسٹیم احساس کمتری, عزت نفس کا کم ہونا, اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں پریشانی میں ہوں, میں ایک لو شخص ہوں, اور اس کی کمپنسیشن زیادہ کپڑے خرید کے تو اس کو کمپنسیٹ کرنا. اور پیچھے شخصیت کا بھی ہے, کوئی سپورٹ گروپ نہیں, زندگی آئسولیٹڈ ہے اور کوئی کام نہیں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جو کنزیومرشپ ہے, یعنی چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ, اس سے متاثر ہونا, اوور ویلم ہو جانا. ایسے لوگ اکثر رش میں ہوتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں, گھر آ کے رکھتے ہیں, اور پھر ایک گلٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسے خرچ کیے. تو ایک تو فریکوینٹ شاپنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ چیزیں خریدتے ہیں جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی, اور زیادہ چیزیں جمع کر لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ پہن نہیں اور دل اٹھ جاتا ہے ان سے. یہ تو ویسے نارمل بات ہے, جب ہم نئی چیز کو خریدتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, پہنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہ جو مرض ہے یہ کچھ زیادہ سیریس ہے, کہ یہ والی بات نہیں ہے, یہ وہ والا سنجیدگی نہیں جو نئی چیز خریدنے کا شوق ہوتا ہے ہر شخص کو. یہ اس سے بڑھ کے اگلی بات ہے. اور پھر ایسے لوگ اپنی جو پرچیزز ہیں وہ اپنی فیملی کے ممبر سے بھی چھپائیں گے, اور قرضہ بھی ان پہ چڑھ جائے گا. اور جب وہ شاپنگ کے لیے ہوتے ہیں تو بہت جلدی میں ہوتے ہیں, ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, وہ رش کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں, تشویش ہوتی ہے انہیں کہ چیز فوری خرید لیں. پھر بعد میں جیسے میں نے کہا گلٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور عام طور پہ یہ جو ہے کوئی سٹریس, کوئی انگزائٹی آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے, اس کو کوپ کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا علاج تو آپ نہیں کرواتے, لیکن اس کو کوپ کرنے کے لیے آپ خریداری کریں گے. اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کوپنگ تو ہر بندے میں ہے. لیکن یہ جو کوپنگ ہے یہ اس لیے فیزیبل نہیں کہ اس کے ساتھ آپ ایک لاٹ آف منی از بینگ اسپینٹ, اور پھر آپ ایک ویشیس سرکل کا شکار ہیں, کیونکہ سیٹسفیکشن اس میں لائی نہیں کرتی. آپ خریدتے رہتے ہیں, آپ کام کرتے رہتے ہیں. اس کو آپ تھوڑا کمپیئر کریں obsessive compulsive disorder سے, جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ایک نیوٹرلائزنگ ایکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ایکٹ پھر کرتے رہتے ہیں اور پریشانی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ جو پریشانی اسٹریس اور انگزائٹی بنیادی طور پر موجود ہے جو آپ کے اندر ہے, مثلا کسی خاتون میں یہ بھی ہو سکتی ہے اسٹریس کہ میرا تو قد چھوٹا ہے, میرا رنگ ٹھیک نہیں ہے, میرے گھر میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, میں, اور اس وجہ سے وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہے, اور نتیجتاً وہ شاپنگ کرتی ہے اور ایکسیسولی کرتی ہے اور فریکوینٹلی کرتی ہے. ایموشنل سمٹمز تو یہ ہو گئیں, سیلف اسٹیم اس میں سب سے زیادہ اہم ہے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر فائنینشیل برڈن ہو جاتا ہے. آپ جب اتنے پیسے خریدتے ہیں وارڈروب تو آپ کا بھر جاتا ہے، لیکن اگر آپ غریب ہیں تو فائنینشیل برڈن ہے. امیر ہے تو آپ گلٹ کا شکار ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا، کیونکہ سیلف اسٹیم کا تعلق آپ کی غربت و عمارت سے نہیں ہے، آپ کی فیلنگ سے ہے. ہاؤ ڈو یو فیل، ہاؤ یو فگر یور سیلف ان سوسائٹی. آپ کیسے سوچتے ہیں کہ میں سوسائٹی کا کارآمد آدمی ہوں، شخص ہوں، یا میں ناکارہ ہوں اور مجھے کوئی گلٹ ہے یا سیلف اسٹیم میری لو ہے کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. تو نتیجتاً اس کی کمپنسیشن کے لیے، اس کو کوپ کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں. اور میں جو ہے نا شاپاہولک ہوں، اور مجھے یہ کمپلسو بائنگ ڈس آرڈر ہے، اور میں چیزیں خریدتا ہوں، خرید کے گھر رکھتا ہوں، اور پھر ان کو بے معنی نظر آتی ہیں. شوز خریدتا ہوں، یہ میں نے ٹائی پہنی ہوئی خریدتا ہوں، شرٹس خریدتا ہوں، اور کچھ لوگ گاڑیاں بھی خریدتے ہوں گے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور نتیجتاً سیٹسفیکشن لائی نہیں کرتی. یا تو ہونا کہ سیٹسفائی ہیں آپ، کنٹینٹمنٹ ہے، گریٹیچیوڈ ہے، وہ آپ کے اندر نہیں آتا. تو ایسی نتیجے میں آپ یہ کام کریں گے. پھر یہ کہ ایڈورٹیزمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے، ٹیلی ویژن میڈیا آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر اتنی ہے. آپ وہ جیسے بہت ساری شاپنگ آن لائن شروع ہو گئی، آپ دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر اثر ہے. پہلے تو سائیکلوجیکل ریزن ہے، نیگیٹو پرسنالٹی، پیسمزم، لائف میں کوئی ٹراما ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سیلف اسٹیم متاثر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل فیکٹرز ہیں، مشہوری اتنی ہے، گلیمر اتنا ہے، اور جو وہ بڑی بڑی کمپنیاں انہوں نے ایسا اس کے اندر اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، کمرشل ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اتنی کامیاب ہیں کہ وہ ایک ولنریبل بندے کو، جو پہلے ہی ولنریبل ہے، سسیپٹیبل ہے ان چیزوں کے لیے، اس کو وہ ڈریگ کر لیتی ہیں اور وہ اس طرف چلا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ بایولوجیکل فیکٹرز ہیں کہ آپ کی لائف میں جینیٹیکلی یہ چیزیں ٹریول کر رہی ہیں، اور نیورو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، امپلسو بیہیویئر ہے کہ یہ کام کر کے رہنا ہے. اچھا، ڈائگنوسس تو اس کا جو ہے کوئی ایسا اس طرح جیسے وہ ہمارے مینولز ہیں ان کے اندر اس کا بھی نہیں ہے. جیسے میں نے ایک اور بیماری کے بارے میں بتایا جو برن آؤٹ ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ کے لوگ اس کو اس کی سائن اور سمٹمز کی بنیاد پہ پہچانتے ہیں. اور آپ اگر اس کا شکار ہیں تو ڈو کنسلٹ یور تھراپسٹ، اینڈ دا بیسٹ تھراپسٹ از کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ. اسے کنسلٹ کیجئے اور وہ آپ کا علاج کرے گا، کیونکہ اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے اور کافی عرصے سے ہے تو گھر بیٹھ کے اس کا علاج نہیں ہوگا. کسی سے کنسلٹ ضرور کیجئے. اجازت دیجیے.